پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 2 روز پہلے ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس پر ابھی تک بحث ہو رہی ہے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب, پہلے یہ مسئلہ تو حل کر دیں ہمارا. جاوید لطیف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا رانا ثناء اللہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کون صحیح ہارا ہے, کون غلط ہارا ہے؟ جی دیکھیے, دونوں میرے بہت ہی معتبر اور معزز بڑے بھائی ہیں, تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان تو میری کو رائے جو ہے وہ تو اسی پر ہوگی کہ اگر تو ہمارے کسی کے پاس بھی ثبوت اور شواہد ہیں وہ پھر سامنے آنے چاہیے. ادروائز اب جب کہ وفاق میں اور پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں, ہم پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں, ہمیں اپنی جماعت کی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو تقویت پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے. اور دوسرا اس میں جو ایک وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے, جو کہ صدر جماعت جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے, کہ وہ فوری طور پر جماعت کے جو اعلیٰ ترین فورم ہیں, مرکزی مجلس عاملہ ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ان کے اجلاس بلائے تاکہ ان اجلاسوں میں یہ ساری گفتگو ہو, جس کی جو رائے ہے یا ثبوت ہیں ان کو سامنے پیش کر کے قیادت کے سامنے ہم کوئی رستہ بنا سکے. ہم نے سب نے جاننا چاہیں گے کہ دوسرے صوبوں میں ہمارے جو دوست لڑ رہے تھے انتخابات, مرد و خواتین, ان کا کیا تجربہ تھا. تو اگر وہ فورم جب ایووک ہو جائیں گے تو پھر یہ جو گفتگو آج میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے وہ پھر وہاں ایک بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. نہیں, مگر یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے سر کہ جو جیتے ہیں وہ بھی ٹھیک جیتے ہیں, یعنی وہ پی ٹی آئی کے دعوے کو غلط کہہ رہے ہیں, جو جیتے ہیں وہ بھی ٹھیک جیتے ہیں اور جو ہارے ہیں وہ بھی ٹھیک ہارے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہارے ہیں وہ ٹھیک ہارے ہیں؟ دیکھیے, میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی کسی کو اس معاملے میں ایشوز ہیں انہیں عدالت میں لے کر جانا ہے, اور اب 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, کافی وقت گزر گیا ہے, مزید اس پر جانا چاہیے تاکہ ہم وجہ یہ کہ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس جگہ الیکشن درست ہوا اور کس جگہ درست نہیں ہوا. صرف یہ اب یہ ہے کہ جو پرسوں کا ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کے نتائج بھی ایک کہانی سنا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے بائی اینڈ لارج جس جماعت کی نشستیں 8 فروری کو دی گئی تھیں وہ انہوں نے واپس کی ہیں. سر, میں ان کے پاس پرسوں والے بائی الیکشن پہ آتا ہوں, میں اس پر 2 سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس معاملے پر آخری سوال جو پہلے بات ہو رہی ہے. عطا تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں اور 1 سے زیادہ پریس کانفرنسز وہ کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والی کمپنی ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی کیونکہ ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں. شیر افضل مروت کچھ اور کہتے ہیں, بیرسٹر گور کچھ اور کہتے ہیں, عمر ایوب کچھ اور کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کے بیانات میں تضاد ہے, اختلافات ہیں, تو یہ کمپنی چلے گی نہیں. اب اسی نوعیت کے اختلافات تو نون لیگ میں بھی سامنے آ رہے ہیں, اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, بڑے میاں صاحب ہیں, وہ کیوں نہیں بٹھا کے اس مسئلے کو حل کر پاتے, یا ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی کہ یہ ڈیبیٹ اسی طرح سے ہوتی رہے؟ نہیں دیکھیے, ایک تو اب یہ کہ وقت خود بھی ایک بڑا بے رحم استاد ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہماری یہ سب جو ڈیبیٹس ہیں وہ ماضی کے بارے میں نا, کہ 8 فروری کو کیا ہوا, کیا خرابی ہوئی یا کیا ٹھیک ہوا. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ماضی کی ڈیبیٹس ہیں وہ دھندلا جائیں گی, اور ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے. مثلا وفاقی حکومت کے سامنے ابھی بجٹ کا بہت بڑا ایک مرحلہ درپیش ہے. اگلے چند ہفتے بعد ہی, اب اپریل کے آخر میں ہم موجود ہیں, تو 5 ہفتے کے اندر اندر نیا بجٹ آنا ہے. تو وہ یہ سارے ایشوز جو مستقبل کے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے, اور یہ جو الیکشن کی بحث ہے یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ دھندلانا شروع ہو جائے گی. سر لیکن وہ بحث وہ والی تو دھندلا رہی ہے, اب نئی بحث نے جنم لے لیا ہے پرسوں کے انتخابات کی, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. یہ پرسوں گجرات میں اور لاہور میں مختلف جگہوں پہ شکایات ہوئیں, اور کیمرے پر کچھ پریزائڈنگ آفیسرز کے تو بیانات تک ریکارڈ ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں, ہم نے وقت بچانے کے لیے دوپہر میں ہی فارم 45 سائن کرا لیے تھے. کچھ پریزائڈنگ آفیسر کو فارم 45 ملے نہیں, انہوں نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ ہمارے پاس تو فارم 45 ہی نہیں ہے. گجرات میں ڈبے پہلے سے بھرنے کی شکایات موجود ہیں, اور کیسرا الہی صاحبہ اور کچھ اور لوگ موقع پر کھڑے ہو کے ویڈیو بنواتے اور دکھاتے رہے. آپ کے خیال میں بالکل شفاف ہوئے الیکشن, پی ٹی آئی کا شکوہ درست ہے؟ جی دیکھیے, الیکشنز پاکستان میں کبھی بھی بغیر شکایتوں کے نہیں ہوتے, اور ہر ایک کو ان سے ضرور آبجیکشنز بھی آتی ہیں, آبزرویشنز بھی آتی ہیں. تو الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بڑی اچھی مثال قائم کی گئی تھی جب آج کے جو دھاندلی کا ڈنڈورا پیٹنے والے ہیں پی ٹی آئی, انہوں نے NA-75 ڈسکا میں, جو کہ میرے گھر کے قریب گجرانوالہ کے ایک ہمسائے کا حلقہ ہے سیالکوٹ ضلع کا,
اس کے اندر جب بدترین وہاں بے ضابطگی ہوئی، گولیاں چلی، ووٹ سلو کیے گئے، 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے، تو الیکشن کمیشن نے اس پر ری پول کروایا اور پری پول کے نتیجے میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہوئی. تو لہذا الیکشن کمیشن کے پاس اگر جو ایسی شکایات ہوں گی تو ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ ری پول کروا سکیں. لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ 2.5 مہینے گزرنے کے بعد بھی اسد صاحب پاکستان کے کسی بھی حلقے میں یہ جو ڈھنڈورا پیٹنے والے ہیں دھاندلی کا، وہ کوئی فیصلہ کن ثبوت نہیں لا سکے کہ جناب یہاں دھاندلی ہوئی ہے، ورنہ اب تک ری پول ہو چکے ہوتے. سر وہ فارم 45 آپ کے خیال میں ایک ثبوت نہیں ہے؟ اور ابھی ٹرائبونلز میں تو معاملات چل رہے ہیں، رزلٹ تو نتیجہ تو نہیں آیا ان کے خلاف، ابھی تو وہ پینڈنگ ہے فارم 45 کا. یہی میری استدعا ہے کہ ہمیں بالآخر اپنے اداروں پر ہی قیاس اور اعتماد کرنا ہے. اگر جیسے جیسے وہ پٹیشنوں کے فیصلے ہوں گے اس کے مطابق نتیجے ہو جائیں گے. یہ جو ایک مستقل فساد اور فتنہ ہے جس کی بنیاد پر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بڑکے مار رہے ہیں کہ میں ادھر جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. یہ مت بھولیں کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے کروڑوں بھائی اور بہنیں کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری ان جماعت کو دی گئی ہے جو اس وقت صرف فتنہ اور فساد اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو حاکمیت کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے. یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں یہ جیسے جیسے اداروں میں سے اور عدالتوں میں سے نکل کر آئیں گے ان کو ڈیل کر لیا جائے گا. اب فوکس تو کم از کم یہ ہونا چاہیے، وفاقی حکومت ہے کہ ملک میں مہنگائی کم کریں، ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور باہمی مشاورت سے ایک مضبوط اور پرسکون حکومت کو آگے لے کر چلیں. الحمدللہ معیشت میں کچھ استحکام کے جو ہیں اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو آگے بڑھانا. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب، میں اس پر تو آتا ہوں، معیشت والے معاملے پر 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اب پرسوں کے انتخابات کی جو کہ بات ہو رہی تھی، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو آپ کی جیت ہوئی ہے یہ 1.5 مہینے کی کارکردگی کی باعث ہوئی ہے یا بیانیے کے باعث ہوئی ہے؟ کیونکہ اگین میں رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال اس لیے دوں گا کہ وہ پارٹی کے پنجاب کے بڑے عہدیدار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے ہی ہو سکتا ہے، بیانیے کا مقابلہ 4 روپے روٹی سستی کر کے نہیں ہو سکتا. تو یہ بیانیے کا مقابلہ تھا پرسوں کے انتخابات میں، یا مریم صاحبہ کے بقول چونکہ ریلیف دیا گیا ہے، 4 روپے روٹی سستی کی گئی ہے، رمضان پیکج دیا گیا، اس کی وجہ سے الیکشن جیتے ہیں؟ تو اصل میں کس وجہ سے جیتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں پھر کہوں گا کہ یہ زیادہ تر نشستیں وہی تھیں جس میں اس جماعت نے کامیابی جو حاصل کی تھی وہ کامیابی واپس ملی ہے. قصور میں کامیابی واپس ملی ہے، لاہور میں کامیابی واپس ملی ہے. جو فلپ ہوئی ہیں سیٹیں وہ گجرانوالہ ضلع میں ایک وزیر آباد کی سیٹ تھی جو کہ اس وقت آزاد امیدوار نے جیتی تھی، وہ مسلم لیگ نون کے الحمدللہ حصے میں آئی ہے. یا باجوڑ میں جو ایک ان کی سیٹ تھی تحریک انصاف کی جو کہ اب ایک آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کے مقابلے. باجوڑ میں تو الیکشن ہوا ہی نہیں تھا سر، تو لہٰذا فریش الیکشن ہوا ہے. ہاں، تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ غلط دیا گیا تو ہم ہار گئے. ایشو یہی ہے کہ اگر بیانیہ ہو تو پھر امیدوار اتنا اہم نہیں ہوتا. یہاں جبکہ عوام نے اسی جماعت کو اپنی سیٹیں لوٹائی ہیں. یہ ضرور ہے سر، لیکن خرم صاحب صرف سیٹیں لوٹائی نہیں ہیں آپ کو. جو حلقہ آپ نے 2000 ووٹوں سے جیتا تھا وہ اب 20,000 ووٹوں سے جیتے ہیں آپ. جو آپ نے 2,500-3,000 ووٹوں سے جیتا تھا وہ 20,000 ووٹوں سے آپ جیت رہے ہیں. تو صرف آپ جیتے نہیں ہیں، آپ بڑے مارجن سے جیتے ہیں. اسی پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ براہ راست نتیجہ ہے کہ چونکہ عام انتخابات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور اب جبکہ ان کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہو گئی ہیں تو حکومتیں قائم ہونے کی بنیاد پر یہ ووٹ ڈالا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اب جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے، کیونکہ اب ان کو نکالنے کا تو کوئی جو طریقہ کار ہے وہ سوائے پارلیمان کی یا اسمبلی کے موجود نہیں ہے. اور اسمبلی میں مثلا قومی اسمبلی میں 224-81 کے نمبرز ہیں. تو لہٰذا اب سب کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو حکومتیں بن گئی ہیں جس پہ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب جب کہ یہ حکومتیں قائم ہو گئی ہیں تو ان حکومتوں کو کام کرنے دیا جائے. اس وقت بیانیہ یا مزاحمت یا انقلاب سے زیادہ اہم حاکمیت ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے تمام حکومتوں کا کہ وہ پاکستان کے عوام کو کیسی حاکمیت فراہم کرتے ہیں. صحیح ہے.
خرم صاحب، آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے 3 سال میں $70 ارب واپس کرنے ہیں. کہاں سے آئیں گے یہ $70 ارب؟ جی، یہ $70 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ریفارم سے آئیں گے، یہ پرائیویٹائزیشن سے آئیں گے، یہ حکومتی خرچے کم کرنے سے آئیں گے، یہ حکومتی قرضے لینے کی جو رفتار ہے اس کو کم کرنے سے آئیں گے، اور یہ انشاءاللہ اکنامک گروتھ سے آئیں گے. دیکھیے، ہمیں اسینشلی جو ہم نے لاسٹ سنجیدہ اکنامک گروتھ دیکھی تھی وہ 2017-18 کی گروتھ تھی 6.1% کی. اس کے بعد جو گروتھ ہوئی وہ تو جب ایک دفعہ بہت ڈپ آ گیا، مائنس میں اکانومی چلی گئی، اس کے بعد دوبارہ، لیکن جس لیول پہ ہم 2017-18 میں تھے اس تک بھی ابھی تک اکانومی کا سائز نہیں پہنچ پایا. تو ہمیں جو ہے جب گروتھ ہوتی ہے تو از خود اس سے ٹیکسیشن ریز ہوتی ہے، اس سے پاکستان میں جو نئے مواقع کاروبار کے پیدا ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں صرف اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم موجودہ حالات سے ہی یہ 70 ارب واپس کر پائیں گے، یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے جو اندرونی ریفارم ہے، اسٹرکچرل ریفارم، وہ بھی، اور اس کے لیے اکنامک گروتھ بھی بڑی سنجیدہ سے چاہیے ہوگی 2025 کے بعد سے، تبھی یہ ہم کر پائیں گے. خرم صاحب، لیکن یہ جو نئے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے آپ نے توقعات وابستہ کر لی ہیں کہ وہ آپ کو $70 ارب کما کے دیں گے، یہ بڑا ان ریئلسٹک سا فگر آپ ان کو ٹارگٹ کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ توقعات تو کبھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب سے یا مفتاح صاحب سے وابستہ نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی اتنے پیسے کما کے دیے ہیں. اورنگزیب صاحب کو زیادہ ٹف ٹارگٹ نہیں دے رہے ہیں؟ جی، وہ یہی ہے کہ خاص طور پہ جو یہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے کہ 2017 کے بعد سے پاکستان میں جو سیاسی انتشار آیا محمد نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد سے، تب سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ استحکام نہیں پا سکی. اب جبکہ اور بہت سارے ایشوز جو اس وقت موجود نہیں تھے آج وہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بین الاقوامی حالات میں تبدیلی آئی ہے، اور دنیا اب اس طرح پاکستان کی مدد کرنے کے لیے، یا مثلا IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ مغربی دنیا پاکستان کو اب اس نظر سے نہیں دیکھ رہی جو پہلے جس نظر سے وہ دیکھتے تھے جب وہ افغانستان میں موجود تھے. تو لہذا ایک بڑا ٹف ٹارگٹ ہے، اور بہت سارے جو ہم نے اصلاحات یا ریفارمز پوسٹ پون کی ہوئی تھی، مؤخر کی ہوئی تھی، وہ بالآخر اب بل جو ہے وہ ڈیو ہو گیا ہے. تو یس، یہ اورنگزیب صاحب کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، جس میں پرائیویٹائزیشن بھی شامل ہے، جس میں حکومت کے خرچے کم کرنا بھی شامل ہے، حکومت کے قرضے کم کرنا بھی شامل ہے، اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک گہری مشاورت کے بعد ایک گروتھ ایجنڈا دینا بھی شامل ہے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب، ابھی ہم ایران کے صدر کا دورہ چل رہا ہے، اور اس پہ ہم جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹریڈ کا والیوم $10 بلین تک بڑھا لیا ہے. لیکن کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ بڑھائی جا رہی ہے اس میں امپورٹس کتنی ہیں، ایکسپورٹس کتنی ہیں؟ اگر تو پاکستان کی طرف سے ٹریڈ ٹورڈز ایران ہو رہی ہے پھر تو ہمیں خوش ہونے کی بات ہے، لیکن اگر یہ والیوم صرف اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ ایران کی زیادہ پروڈکٹ پاکستان میں آئیں گی تو پھر تو ڈالر فلائی کر کے باہر جائے گا، کیا پھر بھی پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا اس کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ $10 بلین کا والیوم بڑھ کیسے رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ $10 بلین ایک ٹارگٹ ہے. ابھی تو غالباً $2 ارب سے بھی کم پاکستان اور ایران کا ٹریڈ ہے، اس کو لے کر جانا ہے. اور کیونکہ ایران کے اوپر ابھی بھی بہت بین الاقوامی سینکشنز ہیں، تو لہٰذا جو نارمل طریقہ ہے ڈالرائز ٹریڈ کا وہ ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کے لیے دوسرے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. لیکن ایران چونکہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں وہ بناتے ہیں جہاں ان کی اسٹرینتھ ہے، مثلا اسٹیل کے اندر اسٹرینتھ ہے، ان کی جو آف کورس پیٹرولیم کے اندر اسٹرینتھ ہے، گیس میں اسٹرینتھ ہے. اس طرح پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ایک بہت ابھی بھی بہت ساری پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے کسی نہ کس طرح ایران پہنچ جاتی ہیں، بہت سارے جو ہمارے گارمنٹس ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا فارملائز کر کے کیا جائے اور اس کا کوئی میکنزم جو کہ ڈالر سے علیحدہ ہمیں کرنا پڑے گا، تھوڑی سی کریٹو قسم کی سوچ کی ضرورت ہے. یہ ہو سکتا ہے اور یہ دونوں ممالک کے لیے صحیح ہے. خرم صاحب، آپ کا تو یہ پورٹ فولیو بھی رہا ہے چونکہ، تو یہ گیس پائپ لائن کا جو معاملہ ہے آپ کے خیال میں یہ اب پریکٹیکلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا منصوبہ؟ جی ہو سکتا ہے، کیونکہ PDM کی گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر بالآخر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کا سکیل بہت کم کر دیا گیا ہے تاکہ
جو بین الاقوامی جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے پاکستان کا وہ کم سے کم ہو. ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو ایک پروجیکٹ بڑی کامیابی سے مکمل کیا وہ الحمدللہ یہ تھا کہ اسی دور میں ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا کہ بولان جو ایران کا بارڈر ہے وہاں سے گوادر تک بجلی کی ایک نئی ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی, اور وہ الحمدللہ ہم نے پی ڈی ایم دور میں ہی وہ لائن بچھا کر اس کو پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اور یہی صدر رئیسانی تھے پچھلے سال مئی میں اس کو چالو بھی کر دیا تھا. تو ایک آلریڈی ہمارے پاس انرجی ٹریڈ کی جگہ موجود ہے اور اس کے مختلف طریقے اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں پیمنٹس کرنے کے لیے, لیکن اس کو پائپ لائن کو ہمیں پاکستان کے لیے بے حد ضروری ہے. وہ پاکستان کی اپنی گیس جو ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے, فلحال اس پروجیکٹ کو ہمیں ہر صورت مکمل کرنا چاہیے. صحیح. آخر میں یہ بتائیے خرم صاحب کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا اپوزیشن کے پاس نہیں جانی چاہیے؟ جی دیکھیے, یہ کوئی قانون نہیں ہے اور یہ ایک رواج 2008 میں جب مفاہمت کی حکومت تھی جس کو آج کی اپوزیشن ملی بھگت کہا کرتی تھی کہ جی ان کا تو آپس میں ملی بھگت ہے, اس وقت ایک ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آفر کی جائے, لیکن کسی بھی قانون میں اور اسمبلی کے قوانین میں یہ اپوزیشن کا حق نہیں ہے. سر یہی بات جب 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت نے کہا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ محض ایک روایت ہے, اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ آپ کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہی کے دور حکومت کے آڈٹ پیراز کو تو سیٹل کرنا ہوگا, تو وہ پھر آپ اس کا حساب کتاب کیسے کریں گے. مگر نون لیگ اس پر نہ صرف اڑ گئی تھی بلکہ ایک معاملہ کافی لٹکا تھا, اور پھر شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لے کر رہے تھے. تو آج وہی آرگومنٹ پھر آپ الٹا آرگومنٹ یعنی متضاد آرگومنٹ دے رہے ہیں. میں بالکل آرگومنٹ نہیں دے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف جو ہے یا سنی اتحاد کونسل اپنے انتشار اور فساد کے گھوڑے سے نیچے اتریں, جو پاکستان کے عوام نے ان کو ذمہ داری دی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا احساس کریں, تو یہ ضرور ہو سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر مستقل, اور ہمیں پچھلے 1-2 دن میں کچھ تھوڑی سی بہتری بھی محسوس ہوئی ہے کہ اگر ہم پہلے سے بہتر ماحول بنا ہے, تو اگر پہلے سے بہتر ماحول بنتا ہے لیکن اگر مستقل طور پہ ایک دن بہتر ماحول ہے اور اگلے دن پھر وہ گردنیں اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیں گے یا بڑکیں مارنا شروع کر دیں گے, تو یہ ان کے اوپر ہے کہ کیا وہ ماحول کو بہتر کر کے یہ جو ایک مہذب طریقہ ہے پارلیمان کو چلانے کا, لیکن سر اس کے لیے راضی ہیں. کیونکہ جو میں عرض کر دوں کہ یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے 2021 کے بجٹ میں ان کے وفاقی وزراء نے میز پر چڑھ کر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بجٹ کی کتابیں فزیکلی ماری تھی. یہ وہ لوگ ہیں. صحیح ہے, لیکن سر پارلیمان کا ماحول اور کمیٹیوں کا ماحول مختلف ہوتا ہے. ویسے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پارلیمان کے اندر جو بھی شور شرابہ ہو, ایون ابھی ہم نے جب آپ کی 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں بھی جو کمیٹیاں چل رہی تھیں وہ بڑے پرسکون طریقے سے چل رہی تھی. جو سینیٹرز پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی, اور کچھ کمیٹیوں کو تو وہ ہیڈ بھی کر رہے تھے, وہ بڑے, اس میں کوئی ہم گڑبڑ نہیں دیکھتے. تو پارلیمان کا ماحول اور کمیٹیوں کا ماحول تو ویسے ہی فرق ہوتا ہے سر. جی دیکھیے, بس میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں, اگر پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرے کہ اب کتابیں نہیں مارنی ہم نے اپنی مخالف جماعت کو, اور جو عوام نے ان کی ذمہ داری لگائی اس کو پورا کرنا ہے, تو یہ سب جو مہذب طریقے ہیں پارلیمان کو چلانے کے, اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بریک میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اس میں متفقہ تجاویز طے ہوئی ہیں اور وہ تجاویز سپریم کورٹ کو بھجوائی جائیں گی. تو جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے وہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مستقبل میں کیسے ان معاملہ سے نمٹا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ پر جو اختلاف چل رہا ہے, ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عامر متین صاحب موجود ہیں,
सीनियर तजज़िया कार, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, खुश आमदीद। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा। हामिद रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। हामिद रज़ा, पहले तो यही बता दीजिए कि जो परसों इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली की शिकायत अपनी जगह, और वो जो डब्बे आप कहते हैं भरे गए या फॉर्म 45 का जो मसाइल है अपनी जगह, लेकिन क्या आप इसको भी एक फैक्टर नहीं समझते कि आपके लोग भी कम निकले हैं, पीटीआई के लोग वोटर नहीं निकला वोट डालने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मसूद भाई। देखिए, मैं आपको दो गुजारिशा कर रहा हूँ। पीटीआई का वोटर, बिल्कुल मैं इसे एडमिट करता हूँ, उस बड़ी तादाद में नहीं निकला जिस तरह निकलना चाहिए था, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है। मैं चूंकि खुद मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद था, जिस वक्त पोलिंग स्टेशन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है, और आप समझते हैं कि ये इनमें से अक्सर शहरी इलाके थे, तो आपके इल्म में है कि जब वो एक जगह से वोटर वोट डालने के लिए निकलता है और 15 मिनट के बाद वापस आके बता देता है कि अगले चौक के अंदर तमाम रोड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो फिर बाकी लोग नहीं निकल पाते। बेसिकली ये जो हरासमेंट थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से, इस हैरेसमेंट की वजह से बड़ी तादाद में लोगों ने फिर कहा कि हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के लिए हमें चौकों के ऊपर तंग किया जाएगा, चौराहों के ऊपर टॉर्चर किया जाएगा, उठाया जाएगा। और आप आज भी देख लें, आज हमारे कुछ 16 के करीब लोग जो उस दिन गिरफ्तार किए गए थे और वो आम वोटर थे, उनकी जमानतें हम आज करवाने में कामयाब हुए हैं। अभी बहुत सारे जो वोटर हैं वो अभी जेलों के अंदर हैं, उनकी जमानतें अप्लाई की हुई हैं। तो इस एक वजह की वजह से, हरासमेंट की वजह से शायद लोग नहीं निकले। लेकिन अगर आप देखें, मसलन मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ, हमारा जो वजीराबाद का हल्का है, हमने सूबाई असेंबली की सीट के अंदर उस सीट के ऊपर 60,000 वोट लिया है। तो 60,000 वोट बाई इलेक्शन में सूबाई असेंबली की सीट पर एक विनिंग वोट होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड उस मुखालिफ उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून के उसे 71,000 वोट दिलवा दिया गया। जब उसकी काउंटिंग ही 25,000 से शुरू होनी है, ठीक है, तो आप देख लें कि नतीजा क्या आएगा। तो ये वजूहात थी। लेकिन सही है, जो पहला जुमला आपने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि वोटर उस तरह से बाहर नहीं निकला, लेकिन आमिर मतीन साहब, वोटर के अलावा लीडरशिप भी शायद कैंपेन करने के लिए उस तरह से नहीं निकली। क्या ये सोच रहे थे कि खुद ब खुद लोग निकल आएंगे? एग्जैक्टली यही हुआ है। पीटीआई की आदतें ख़राब हो गई हैं। अब इसको सुस्ती कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, आराम तलबी कह लें, कि हरासमेंट बिल्कुल ये होगी, मगर 8 फरवरी जितनी तो नहीं है ना। 8 फरवरी तो बहुत ही ज़्यादा थी, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, मगर क्योंकि उस वक्त लोग खुद ब खुद वोटर इनका निकल आया, किस तरीके से दाएँ बाएँ गलियों में पता नहीं कहाँ से ऊपर नीचे वो करके वो पहुँच गया, तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। इन्होंने ये समझा कि इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। एक तो ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन के लिए लोग लाए जाते हैं, और जाहिर है वो गवर्नमेंट थी, उनके पास एक तो उन्होंने मार खाई भी थी, तैयारी भी थी, उनका बड़ा स्टेक पे था, लाहौर था, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ की सीटें थी, उन्होंने पूरा अपना जोर लगा दिया। इन्होंने ये तकिया किया कि ये जो पहले हुआ था, खुद ब खुद ही शायद हमारा वोटर जो है ना वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है कि वो फिर वो उस तरह ही फलांग फलूंग के चीज़ें वो दोबारा पहुंच जाएगा। नहीं, बाई इलेक्शन की डायनेमिक्स और होती है। बाई इलेक्शन में खास तौर पे वैसे भी टर्नआउट कम होता है, लाना पड़ता है, जो तरीकाकार है हमेशा से रहा है। इलेक्शंस के अंदर भी लाया जाता था हमेशा, मगर ये एक नॉर्मली थी, एक एक्सेप्शन थी जो पिछली दफा 8 फरवरी को हुआ। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं कि वोटर खुद अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्च के अपनी जोर लगा के पहुंचा हो। ये वन ऑफ इट्स काइंड था। सही है, बिल्कुल ठीक है। हामिद रज़ा साहब, एक चीज और बताइए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर इस वक्त एक बहस चल रही है और हमारे पास खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देना चाहती। आप की तरफ से दिया गया जो नाम है शेर अफजल मरवत, क्या उस नाम पर एतराज है? कोई बातचीत हो रही है हुकूमत से, उस नाम पर एतराज है, या आपको बतौर पार्टी ही नहीं वो देना चाहते? जी, मैं एक तो आमिर भाई का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश कर दूं। आमिर भाई, हम लोग चूंकि इंतखाबात लड़ते हैं, जब जनरल इलेक्शन होता है तो पूरे पाकिस्तान में कंटेस्ट हो रहा होता है, और आपके इल्म में है कि एक ही शहर के अगर मतलब फैसलाबाद शहर की 4 नेशन की सीट्स हैं और 9 सूबाई की सीट्स हैं, तो वहां पर लोगों को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन अगर फैसलाबाद के अंदर एक ही सूबाई का इलेक्शन हो तो फिर तमाम थानों की नफरी वहां पर लगा दी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि फैसलाबाद की पीसी जो रिजर्व फोर्स थी पुलिस की, वो गुजरांवाला वाले हल्के के अंदर फराइज सर अंजाम दे रही थी, तो 20 हल्के थे, उनको मैनेज करना बहुत आसान था। तो ये एक वजह थी। दूसरा, असद भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखें, इस्तेहकाक है अपोजिशन का।
चौधरी निसार साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी जब अपोजिशन में थे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे, और एक जो सेट प्रेसिडेंट है, हुकूमत हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन ही को देती है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये अपोजिशन ही को मिलेगी। है हुकूमत से इस मामले में कोई डायलॉग चल रहा है? क्योंकि जब शहबाज शरीफ के मामले पर इसी तरह का एक रुकावट आई थी, तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन फिर एक मुज़ाकरात चल रहे थे, फिर वो डेडलॉक खत्म हुआ, शहबाज शरीफ साहब को बहरहाल दे दी गई 2018 में। कोई बात हो रही है? और क्या आप नाम तब्दील कर सकते हैं अगर शर्त आती है कि जी शेर अफजल मरवत को ना लगाएं? अच्छा देखिए अजद भाई, मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं कि अभी तक हमने किसी का नाम इन राइटिंग प्रपोज ही नहीं किया जी। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट, क्योंकि जाहिर है जब वो लेटर जाना है तो उसके ऊपर मेरे सिग्नेचर होने हैं और वो एसआईसी के लेटर हेड के ऊपर जाना है। अभी तक हुकूमत की तरफ से सिर्फ हमें कुछ कमेटियों की तफसीलात मुहैया की गई हैं और उसके ऊपर अभी निगोशिएशन स्टार्ट होने हैं। तो ये जो एक इम्प्रेशन है कि शायद हमारी तरफ से नाम इन राइटिंग दे दिया गया और हुकूमत ने उन राइटिंग उन नामों को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसी कुछ नहीं है। नामों का हतमी फैसला इमरान खान साहब ने करना है। आज उमर अयूब साहब और गौर खान साहब मिले हैं इमरान खान साहब से जडेला जेल के अंदर, और मेरी इतला के मुताबिक शायद उनकी गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ कमेटियों के हवाला से, लेकिन उसमें चूंकि मैंने अर्ज किया मुझे नेशनल असेंबली के सेशन से फौरन निकलना था, मेरे जो सिटिंग एमपी हैं सही है। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से नाम नहीं गया साहिबजादा साहब, वो तो ठीक बात है, लेकिन आमिर मतीन साहब चाहे नाम इनकी तरफ से ना गया हो, लेकिन पीटीआई ने अपने तौर पर तो नाम फाइनल करके रखा हुआ है शेर अफजल मरवत का। आपके ख्याल में ये कैसी चॉइस है? भाई चॉइस से ज़्यादा तो पीटीआई का ये हक है, ये अपोजिशन का हक होता है। एक आध दफ़ा एक्सेप्शंस हुई हैं, मेरा चंद साहब को एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के दौर में मुक्सर लगाया था, मगर जिस तरह नूर आलम साहब को वो मुनहरफ रुकन थे, तो वो टेक्निकली वो एक भी वायलेशन थी, मगर उस वक्त क्योंकि अपोजिशन नहीं तो थी। ये एक बहरहाल आप देखें ज़्यादातर जो असम्बली के अंदर होती हैं वो रवायात पे चलती हैं, पार्लिमानी निज़ाम ही रवायात पे है। ये एक रवायत है कि आप का लगाते हैं कि वो सारा जो उसका मकसद है एहतसाब करना जो गवर्नमेंट का होता है वो अपोजिशन का काम है। गवर्नमेंट में रहते हुए आप कैसे एहतसाब कर सकते हैं? वही आपके अपने सरकारी अफसर होते हैं, वो सब कुछ वही होता है। और पहले ही आप देखें पीएसी के अंदर कुछ रह नहीं गया। पीएसी के अंदर जो होता है कि वो 90% वो मुकम्मका हो जाता है, वरना बड़े ही कम केसेस होते हैं जो आगे एफआईए को या नैब को दिए जाते हैं, वो मुकम्मका पहले ही उसमें जा नहीं रहा। तो इसलिए चाहिए ये था कि उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो मेरा ख्याल दोनों चीज़ें हैं, एक तो वो नाम पे शेर अफजल मरवत पे भी उनको ये मेरी ज़राए थे कि ये कन्वे किया गया है कि हम सोच सकते हैं अगर आप नाम तब्दील करें, मगर वो गालबन पीटीआई को भी नहीं देना चाहते। इस वक्त एक और ख़बर दे दूँ, ये नूर आलम साहब फिर बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो जेयूआई के इस दफ़ा रुकन बना दिए गए हैं, जो भी बहस जो भी इसको कह लें। तो वो जो बातचीत चल रही है फजलुर रहमान साहब से कि जनाब कश्मीर कमेटी भी देते हैं, तो वो जो प्लेट में रख के ऑफर की जा रही है उसके अंदर एक चीज ये भी है जिसमें जेयूआई तो पता नहीं है या नहीं, नूर आलम साहब बहुत इंटरेस्टेड है। उसमें मौलाना का क्या इंटरेस्ट होगा अगर मौलाना के लिए? वो मेरे ख्याल ये छोटी छोटी चीजों से नहीं, उनका स्टेक पे बहुत ज्यादा है। अगर लेना होगा तो वो जो है वो बहुत बड़ी प्लेट होगी, ये दे दो तो, मगर फिलहाल वो माइल नहीं लग रहे किसी किस्म की सुलह के ऊपर या ये बैठ देंगे। उनको वो सियासतदान है, उनको पता है सियासी तौर पे उनको सूट नहीं करता। सही है। आमिर मतीन साहब, साहिबजादा, हामिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब, परसों ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें शदीद धांधली हुई है, डब्बे पहले से भरे गए हैं, फॉर्म 45 में हेरा फेरी की गई है, और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि हमारी कारकर्दगी का सबूत है, 1.5 महीने में हमने रिलीफ इतना दिया, 2 महीने में, उसके नतीजे में लोगों ने हमें भारी मार्जिन के साथ जितवाया है। कैसे देख रहे हैं आप इन इंतखाबात को?
حکومت تو میرا خیال ہے کوئی مزاحیہ کاسٹ ہے جو اس وقت حکومت ہے، اور ان کے اپنے لوگ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ جیسے جو ان کے ستون تھے، وہ اب یہ تسلیم کر چکے ہیں. اس میں انہوں نے لگی لپٹی نہیں چھوڑی. انہوں نے تو کہا کہ یہ الفاظ ان کے ہیں، ان الفاظ میں انہوں نے چارج لگایا ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے ان میں 90 کروڑ کی عوض شیخ پورہ کی 5 سیٹیں مسلم لیگ نواز کو دینے کا آفر کیا، اور وہ یہ آفر تھا ٹو ٹیک پر، نہیں 90 کروڑ پہ سودا ہوا. نون لیگ بھی اس وقت سمجھتی تھی ہمارے بندے بہت آ جانے ہیں، ہمارا بڑا ہولڈ ہے یہ پنجاب، سینٹرل پنجاب میں، یہ کہاں جائے گی، ورنہ یہ 90 کروڑ کا سودا بالکل کر لیتے. پر رانا ثناء اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی دھاندلی ہوئی ہے، سب چیزیں مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک قیدی کو ملا ہے سارا مینڈیٹ اس دفعہ. تو اب اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ، اور یہ اگر 8 فروری جو کہ سارے ملک عید تھا الیکشن، وہ اگر ایک کچی جماعت کا، پہلی جماعت کا قاعدہ تھا، تو یہ اب تو پی ایچ ڈی کر گئے جو انہوں نے ان 21 سیٹوں پہ کیا. اس پہ یہ کر سکتے تھے، فوکس کر سکتے تھے. ان کے پاس مطلب وہ سارا ملک گیر ہو تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی. اور پر بہرحال ملک گیر ایک بیوروکریسی کا، انٹیلیجنس کا، ان کے اہلکاروں کا ملک گیر ایک ہے، جال ہے، تو کر سکتے ہیں. کل بھی انہوں نے انٹرنیٹ بند رکھا، جہاں جہاں کنسٹیچوئنسی تھی ہمارے وہاں، میرے یہاں بند رہا، یہ کے قریب تھا. اور کل بھی یہ شکایتیں آئی ہیں، اور کہ فارم 47 پہ انہوں نے پہلے ہی دستخط کرا دیے. یہ ہمیں بھی گیا جب میں پولنگ اسٹیشن پہ، اور جی فارم 47 تو انہوں نے پہلے سے دستخط کرا لیے، پولنگ ایجنٹ سے فارم 45 پہلے دستخط کرا لیے. کیوں کرا لیے، کیوں کیے آپ نے؟ وہ بیبیاں تو خاص کر کہتی تھی، اور یہ سارا ریکارڈڈ بہت سارا اس کے جو واقعات ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، وہ ویڈیو پہ. معاملہ یہ ہے کیوں بیبیاں کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جلدی بھیج دیں گے. اعتزاز صاحب، جس پریشانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اس طرح اس شد و مت کے ساتھ یا اس زور کے ساتھ آواز نہیں اٹھا رہی. کیا حکومت کو ووٹ دینے یا حکومت کا حصہ بن جانے کی وجہ سے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی مصلحت کا شکار تو نہیں ہے؟ نہیں، مصلحت کا نہیں، پر یہ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کی حکومت کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے، تو پیپلز پارٹی کو جو محسوس ہوتا ہے اور جو نظر آتا ہے اس میں ذرا کچھ تھوڑے سے سائلنٹ رہ لیں گے. پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائلنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ اس پہ کھل کے ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے جو کیا ہے. میں ووٹ ڈالنے میں بالکل پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں، اور میں نے کل بڑا ہی پتھر رکھ کے دل پہ پر ووٹ دیا جو پارٹی کا حکم تھا. پر اب یہ اس قسم کی دھاندلی خان کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہ اب اتنے بے دھڑک ہو گئے ہیں، یہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر دن دہاڑے ان کے سامنے، افسران کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے، اور میں یہ کورٹ میں ہر جگہ کہنے کو تیار ہوں، ثابت کرنے کو تیار ہوں، جس طرح انہوں نے 90 دن کی حکومتوں کو، جن کو ڈی لیجٹمائز کرنا پہلا سب سے ان کا فرض تھا،
پھر سپریم کورٹ میں جاتے رہتے. جس دن 90 دن پورے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ, ان کو سیٹی بجا دینی چاہیے تھی کہ یہ سب انلیگل ہے, اس کے بعد ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن دی چیف الیکشن کمشنر, وہ جب انتخابات اناؤنس ہوتے ہیں, اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, اس لمحے سے وہ چیف ایگزیکٹو ہو جاتا ہے سارے ملک کا چیف ایگزیکٹو. اور یہ نگران کا تو پاور ہی کوئی نہیں. نگران تو جس طرح یہ دیوار ہے, دیوار پہ ایک پھولوں کی وہ وال پیپر لگایا ہو, تو اس میں کہوں وہ بڑا پھول خان صاحب وہ ہے وزیر اعلیٰ, یہ چھوٹا پھول فائنانس منسٹر اس کا, یہ اس کا ٹرانسپورٹ منسٹر ہے, یہ اس کا ایجوکیشن منسٹر ہے, اور وہ پھول سے لگے رہے. یہی سپریم کورٹ نے میاں نواز, مسلم لیگ نواز کی اپنی پٹیشن, ان کی اپنی درخواست پہ خواجہ آصف کے کیس میں 2013 میں کہا تھا کہ ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں. ہاں, چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے. وہ سر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور وہ پھر معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے پاس. پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا, اور اس کے بعد پھر ایک اور فیصلہ دیا. اب ایک جو فیصلہ آیا کہ جی آپ مخصوص نشستوں والے لوگوں کا حلف کرائیں, اجلاس بلائیں, لیکن اگین پی ٹی آئی نے وہ اجلاس نہیں بلایا, اور اب وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ قدم اٹھائیں گے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پہلے امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے, یا پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے جو فائنلٹی جب وہ اختیار کرے گا اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, یہ فیصلے تو انہوں نے کرنے, ان کے وکلاء نے کرنے, میں اس میں کامنٹ نہیں کرتا. ان کو اس کا نقصان ہوا ہے بہت, اور بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بھی سیٹیں کسی کو دے دینی جس کو چاہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ کی ثواب دید ہے. اور یہ ان کو پی ٹی آئی کو اس کا نقصان بھی ہے, اور پی ٹی آئی سے یہ غیر آئینی اعتبار سے بھی ہوا ہے. اب پہلے پشاور کا ہائی کورٹ جانا ہے, یا سپریم کورٹ جانا ہے, یا ٹرائیبیونل کسی میں جانا ہے, یا الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا ہے, یہ باتیں اب وہ ان کے وکلاء ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. جو دے آر اے گڈ ٹیم, اچھی ٹیم ہے وکلاء کی, اور وہ بڑی تیزی سے اتنا بے انتہا ان کو بکھلایا ہوا ہے ساری انتظامیہ نے, ساری الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے ان سے نشان بھی لے لیا. الیکشن کمیشن نے ان کو 50 کے 60 مختلف نشان دے دیے, ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ عجیب مخمصے میں ڈالا الیکشن کمیشن نے. اور ڈیلیبریٹلی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہ مسلم لیگ نون کو 60 دن دیتے ہیں, اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو 20 دن دیتے ہیں. یہ انصاف کس طرح اس کو کہا جا سکتا؟ صحیح ہے. اعتزاز صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ملے, یہ روایت ہے صرف, اور پیپلز پارٹی نے 2008 میں یہ روایت ڈالی تھی جب چودھری نثار علی خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا. اب پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے, انہوں نے نام بھی دیا شریف المروت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اپوزیشن کے ساتھ. یہ کنونشن ہے, یہ اگریمنٹ بھی ہماری باہمی تھی, پر یہ کنونشن ہے. اپوزیشن کا چیئرمین ہوتا ہے سید خورشید شاہ, اپوزیشن میں رہے ہیں چیئرمین. چودھری نثار علی ہمارے واسطے سب سے ایک طرح کڑی تنقید کرنے والا, ہمارے لیے اس کے پاس برداشت ہی نہیں تھی تقریباً اس قسم کا عالم. بٹ اس کا نام آیا تو پارٹی نے کہا کہ بالکل بننا ہے. آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بننے گا, یہ اس کا حق ہے. تو یہ تو ہم تو اس سے بالکل ٹریڈیشن سمجھتے ہیں, اور بائنڈنگ ٹریڈیشن. کنونشنز اور کانسٹیٹیوشنل کنونشنز جو ہوتی ہیں, یہ ان پہ سختی پہ سے عمل کرنا لازم ہے.
پارلیمنٹری سسٹم ہے، ہاؤس آف کامنز کی سسٹم ہے. صحیح ہے. اعتزاز صاحب، یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ جو ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جا چکا ہے. آپ اس کو کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیا اگین سپریم کورٹ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گی یا اگین اس پر کمیشن کوئی بنایا جائے گا؟ اس کا بہتر حل کیا ہے آپ کے خیال میں تاکہ 6 ججز کے خط کے معاملے کو منطقی انجام تک احسن طریقے سے پہنچایا جا سکے؟ لیکن یہ احسن طریقے سے تو نہیں پہنچے گا. اس پہ تو سرجری ہونی پڑے گی. یہ اتنا سنگین الزام ہے اور کوئی عام آدمی بھی نہیں لگا رہا، عام خاص. میں تو حیران ہوں. وہ اس کے بارے میں اتنا انہوں نے اس کو خود بھی جو خط لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہم یہ واقعات لے کے آئے. آپ نے ہر بار ٹال مٹول کر دی. وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی بتایا. وہ خط ایسا ہے کہ اس خط کو پڑھ کے 8 جج سارے اس میں اور 6 یہ کہہ رہے ہیں اور واقعات پیش کر رہے ہیں. یہ تو ایک انڈائٹمنٹ ہے، چارج شیٹ ہے اگینسٹ دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے خلاف ریفرنس اس پہ ہونی چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعتزاز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مختلف جو اس وقت کی موجودہ ایشوز چل رہے ہیں عدالتوں میں یا سیاسی محاذ پر، ان سب پر اپنا کامنٹ کر رہے تھے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.